السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن، قصہ بنی اسرائیل کا دنیا کی بدترین اور احسان فراموش قوم، قسط 3۔ صبح جب فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور جلد ہی بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ پھر فرعون اور اس کی قوم کی غلامی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ تو یقیناً پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ایک حصہ مثل بڑے پہاڑ کے کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی اور سب دوسروں کو ڈبویا۔ بحوالہ سورہ شعراء آیا 61-66۔ بنی اسرائیل کی جہالت پر مبنی فرمائش۔ قوم فرعون تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت، کجروی اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو قدم قدم پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرزد ہوئے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام قوموں میں عیش و عشرت اور عزت و دولت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا۔ فرعون اور اس کی پوری قوم کو دریا میں غرق ہونے کا عبرتناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آگے بڑھے تو ایک قبیلے پر سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ ایسا پسند آیا کہ جٹ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کر دی کہ ان کے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جسے سامنے رکھ کر وہ اس کی عبادت کیا کریں۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جن کے طریقے کو تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم ان سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو معبود بنا دیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہی نے تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی دوسرے لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ فرمایا کہ جس رب العالمین نے تم کو فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ ترجمہ تفسیر سورہ اعراف آیا 138-39۔ بچڑے کی پرستش کی سزا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی
سیدنا ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، وہ نبی بھی تھے۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی۔ اسرائیلی قوم کی جلد بازی اور کجروی پہلے سے معروف تھی، چنانچہ ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ وہ شخص بڑا زبردست شعبدے باز تھا اور سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ قوم نے خدا سمجھ کر اس بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ طور سے واپس آئے تو غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیری آپ صلی اللہ علیہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے قوم والو، تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے خلاف کیا۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ 85-86۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ بحوالہ سورہ البقرہ آیت 54۔ اور ویسے بعض لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور بعض نے نہیں، چنانچہ جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ زلزلے اور کڑک بجلی کی سزا۔ بچھڑے کا قصہ ختم ہوا تو سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو تورات کی تختیاں کوہ طور سے ساتھ لائے وہ پڑھ کر سنائی تو قوم نے ایک نیا سوال اٹھا دیا۔ بولے کہ اے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے احکام ہے؟ اگر اللہ رب العزت ان سے خود کہہ دیں تو وہ یقین کر لیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال کے حکم پر سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں سے 70 افراد چنے اور وقت مقررہ پر انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ خدا جانے کون بول رہا ہوگا۔ وہ تو جب یقین کریں گے جب اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس گستاخی کی سزا دی۔ نیچے سے زلزلہ شدید شروع ہوا اور اوپر سے ایسی کڑک بجلی ہوئی کہ سب وہاں ہی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگی اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے کی التجا کی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بدولت یہ لوگ صحیح سلامت زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حکم اللہ۔ ترجمہ تفسیر سورہ اعراف آیہ 155 جاری ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزاک اللہ خیرا۔